اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک اسٹائل کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نہایت ہی عقیدت مند مرید کے متعلق ہے۔ جب اس مرید پر بہت سخت اور کڑا امتحان آیا تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس مرید کی دستگیری کی اور رہنمائی فرمائی، آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نہایت لالچی اور ظالم صفت انسان تھا۔ اس بادشاہ کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور تھا اور چالاک شخص بھی تھا، ساتھ ہی وہ ایک جادوگر بھی تھا۔ یہ سپہ سالار بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے پہاڑوں کے اندر زیر زمین جادو سے ایک جادوئی غار بنوائی ہوئی تھی، جس پر وہ اپنے زیورات، ہیرے جواہرات، لوگوں سے چھینی ہوئی دولت رکھا کرتا تھا۔ اس غار کا دروازہ جادو کے منتر سے کھلتا تھا اور منتر سے ہی بند ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا سے لوٹ لوٹ کر یہ غار خزانے سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس بے شمار دولت جمع ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس بادشاہ کی ملکیت میں ایک اناروں کا بہت بڑا باغ تھا۔ اس میں انتہائی میٹھے اور خوبصورت انار لگا کرتے تھے۔ یہ انار بہت قیمتی تھے۔ اس طرح کے باغ پوری رعایا میں بادشاہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں تھے، اور اناروں میں حکیموں کے مطابق بہت ساری بیماریوں کی شفا تھی۔ جب کوئی حکیم ان اناروں کے متعلق کہتا کہ اس بیماری کے لیے یہ انار کھاؤ تو غریب آدمی کو تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ ان اناروں کو خرید سکے، کیونکہ بادشاہ یہ انار مہنگے داموں بیچا کرتا تھا، اور یہ انار نہ ملنے کی وجہ سے کئی غریب مر جایا کرتے تھے کیونکہ ان کا علاج ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ تو حکیم بھی اس انار کا رس پینے کا بتاتے تھے کہ جو غریب لوگوں کے بس میں نہیں تھا۔ بادشاہ ان اناروں کو باہر کے ملک مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، جس سے اچھی خاصی رقم حاصل ہوتی تھی۔ اگر کوئی غریب آدمی مجبوری سے بھول کر اس باغ میں سے انار لے لیتا تو بادشاہ اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔ الغرض اس بادشاہ کی دہشت پوری مملکت میں پھیلی ہوئی تھی۔ تمام شخص اس سے خوف زدہ رہتے تھے، ساتھ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بادشاہ کے متعلق بد دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس علاقہ سے حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا گزر ہوا۔ ایک مسجد میں نماز ادا کی، شام کا وقت تھا، مسجد میں ہی ٹھہر گیا۔ ایک شخص جو وہاں کا رہائشی تھا اس اجنبی سے جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس پر حضرت غوث الاعظم کے مرید نے کہا کہ میں بغداد سے آیا ہوں اور شام ہونے کی وجہ سے اس مسجد میں ٹھہرا ہوں۔ اس پر اس شخص نے مسافر کو اپنے گھر کی دعوت دی اور نماز کے بعد اس مہمان کو گھر لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ سنا ہے آپ کے علاقے میں اناروں کے باغ ہیں جن کے انار بہت ہی میٹھے ہیں، کیا آپ وہ کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ یہ انار آپ کو کسی صورت میں نہیں مل سکتے۔ اس پر مسافر حیران ہوا کہ ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے نہیں مل سکتے۔ اس پر اس شخص نے ساری بات بتا دی کہ یہ بادشاہ کی ملکیت ہے اور وہ بہت ظالم ہے۔ اگر کوئی اس باغ میں سے ایک انار بھی لے کر جاتا ہے تو بادشاہ اس کو سخت سزا سنا دیتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے صبح کو بادشاہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور قیمتی لباس پہن کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں دوسرے مملکت سے آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت میٹھے ہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں اور منہ مانگی رقم دوں گا۔ بادشاہ بہت لالچی تھا، اس نے اس شخص کو اپنے مہمان خانے میں رکنے کا کہا، کل آپ سے بات کروں گا، آج مجھے کام ہے۔ بادشاہ کی روٹین تھی کہ وہ روزانہ شام کو
جس غار میں خزانہ رکھا ہوا تھا ضرور جاتا تھا۔ ساتھ وہ اپنے سپہ سالار کو بھی لے جایا کرتا تھا۔ وہ سپہ سالار اپنے جادو سے اس کا دروازہ کھولتا، دونوں غار میں چلے جاتے۔ اس طرح کسی اور کی جرت نہیں تھی کہ اس خزانے تک پہنچ سکے۔ جب وہ غار سے ہو کر واپس آیا، وہ شخص سے مخاطب ہوا کہ تم کو کتنے انار چاہیے؟ اس پر اس شخص نے کہا نہیں، میں کوئی تاجر نہیں ہوں، نہ ہی انار خریدنے آیا ہوں، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو لوگوں پر ظلم دیکھ کر رک گیا، کیونکہ آپ کی رعایا آپ سے تنگ ہے۔ ان کی بد دعا سے بچو، رب کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس دولت پر تم اتنا مان کرتے ہو، یہ دولت تمہاری ہی جان کی دشمن بن جائے گی، اور اس وقت ہیرے جواہرات سے اپنی جان نہیں بچا پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے سپہ سالار کو کہا کہ اسے اپنے جادو سے دور جنگلوں میں قید کر دو۔ سپہ سالار نے ایسا ہی کیا، اسے اپنے جادو سے قید کر کے جنگل میں پھینک دیا۔ وہ غوث العظم کا مرید تھا، ذرا بھی نہ گھبرایا، بلکہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنے گرد ایک دائرہ لگایا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران اس نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مدد فرمائے، علاقے کے بادشاہ کے ظلم سے رعایا تنگ ہے، یہ بادشاہ نہایت ہی ظالم ہے، اس سے نجات دلوائی جائے۔ ادھر یہ شخص عبادت میں مشغول تھا، ادھر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا، اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، تو اس نے سوچا کیوں نہ باہر جا کر اپنے ہیرے جواہرات ہی دیکھ لوں۔ اپنے نوکروں کو بادشاہ نے کہا کہ میں کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے تو مجھے مت جگانا۔ تو بادشاہ غار کی طرف چلا گیا، اندر جا کر اپنے ہیرے جواہرات سے دل کو بہلانے لگا۔ ادھر سے سپہ سالار کا گزر ہوا، غار کا دروازہ کھلا دیکھ کر حیران ہوا اور سوچا کہ کل رات شاید وہ دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا، تو اس سپہ سالار نے اپنے منتر سے وہ دروازہ بند کر دیا۔ ادھر بادشاہ غار کے اندر تھا، جب وہ دل بنانے کے بعد باہر آیا تو دروازہ بند پایا۔ بڑی کوشش کے بعد بھی دروازہ نہ کھول سکا۔ بادشاہ کو عجیب و غریب خیالات آنے لگ گئے، یہی دولت اب اس کو نہ بچا سکے گی۔ عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا بادشاہ یکدم پریشان ہو گیا۔ اس پریشانی میں اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور بادشاہ کا وہیں پر قصہ تمام ہو گیا۔ ادھر سپہ سالار محل میں بہت پریشان تھا، بادشاہ نے تو کمرے میں جانے سے منع کیا تھا۔ آخر سپہ سالار ہمت کر کے بادشاہ کے کمرے میں گیا تو بادشاہ کو وہاں پر نہ پایا، تو فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ غار میں ہوگا۔ تو جیسے ہی سپہ سالار غار میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ بادشاہ تو مرا پڑا ہے۔ تو اس کی وقت حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایک دن یہ دولت ہی تیری جان کی دشمن بن جائے گی اور تیری جان لے لے گی۔ یہ دیکھ کر وہ یکدم خدا کے عذاب سے ڈر گیا اور فوراً حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے پاس آیا اور تمام ماجرا سنایا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس مرید کو سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس مرید نے تمام رعایا سے اچھا سلوک کیا، بلکہ وہ انار کا باغ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس کو جتنے انار بھی چاہیے وہ فری میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ دیکھا ناظرین، اللہ والوں کے لڑ لگنے سے بڑی مشکلیں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔